آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایکچولی آپ کا ای میل آیا تھا مجھے کہ آپ کو کچھ بات کرنا ہے مجھ سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے بھلے ہی قرآن جو ہے با ترجمہ نہ پڑھا ہو، نہ بھلے ہی میں نے تفسیر کے ساتھ نہ پڑھا ہو، پر میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنا دین چھوڑوں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہلے ایک مسلمان تھے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا یہ اوور نائٹ ڈیسیجن تھا کہ آپ کو ایک مسلمان نہیں رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے محترمہ، آپ کا نام آپ بتا سکتی ہے یا کوئی مطلب ایسا نام جو ریئل نام نہیں ہو، میں کیا بول کے آپ کو ایڈریس کروں؟ آپ مجھے انانیمس سے ہی مخاطب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ انڈیا سے ہیں انانیمس جی؟ جی نہیں، میں پاکستان سے ہوں. او واہ، بہت زبردست. تو انانیمس جی دیکھیے، میں میرا جو یہ فیس تھا اسلام سے، حالانکہ میں اسلام کا ایک داعی تھا، کیونکہ یہ آیت میں نے کئی بار سنی ہے، پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ. تو میں نے کئی یعنی اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ میں نے دعوت و تبلیغ میں نے لگایا ہے. اور تو آپ سوچئے کہ کس طریقے کا مسلمان میں تھا. لیکن جب اور وہ بنیاد جو تھی، وہ اسلام کا جو ایک پہلو ہے وہ صرف ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں بس اس کی نالج ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم مسلم رہتے ہیں، اور اتنی شدت سے ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں یا محمد صاحب کو پسند کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے سکے کا دوسرا پہلو جب آنا شروع ہوتا ہے، تو جو فرسٹ فیز آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعی میں ایسا ہے. پھر دوسرا فیز یہ ہوگا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. پھر تیسرا فیز ہوتا ہے کہ اب آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ اس کا کوئی کلیریفیکیشن یا اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے تیسرا سٹیج. اور چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر واقعی میں آپ کے اندر سچائی کو ماننے کا جذبہ ہے اور تحقیق کا جذبہ ہے، تو پھر جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ڈیسیجن لیتے ہو کہ نہیں، واقعی میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بس وقت برباد ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے انانیمس جی. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ سیدھا اسلام کو چھوڑ دیتے ہو. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بنتے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کو چھوڑتے ہو. تو کیا لوگوں نے آپ کو متاثر کیا؟ لوگوں نے ان دی سینس کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سے ہندو بھائی، ہندو بہنیں اور مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ رہتے ہوں گے، تو آپ تو ان سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے پرفل کمار جی نے 40 روپیز کا سپر سٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. این پور جی ہے، بہت بہت سواگت ہے این پور جی. یہ کہہ رہے ہیں آدمی کو 72 حور ملیں گے تو عورتوں کو کیا ہے؟ عورتوں کو کچھ نہیں ہے، بلکہ میں انانیمس جی سے ہی پوچھوں گا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے تھوڑی دیر میں، جب میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. اور کٹر ہندو جی چینل کے ممبر بنے ہیں، بہت بہت شکریہ کٹر ہندو جی. آپ بہت دن سے آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا میں، ورنہ آپ بھی ایک ریگولر ویور ہیں ہمارے اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں کٹر ہندو جی. تو بہت بہت شکریہ ممبر بننے کا. اور کچھ مومن بھائی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ میں اسلامو فوب ہوں یا پھر اس طریقے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیے اسٹریم میں، آپ لوگوں کے لیے کھلا منچ ہے، آپ آئیے اور میرے جو اعتراض ہے اس کا آپ جواب دیجئے، تاکہ لوگ بھی سمجھے، میں بھی سمجھوں، اور میں ان اعتراض کو لائیو پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ثابت کر دو کہ میرا اعتراض غلط ہے تو میں لائیو پہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ میرا غلط اعتراض ہے. تو اتنا اوپن ہوں میں. تو انانیمس جی، جو آپ نے پوچھا مجھے کہ کیا میں ہندوؤں سے یا اور مذہبی لوگوں سے انسپائر ہوا، تو میں کہہ دوں آپ کو کہ انسپائر
نہیں ہوا میں، لیکن ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے، یعنی کالج میں، اسکول میں، آفیسز میں، تو وہاں سے جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو اور اس کے بعد آپ ایک کٹر مسلم ہو، کٹر یعنی جیسے کہ میں تھا، دعوت دینے والا اور پراپرلی فالو کرنا، پرساد نہیں کھانا ہے، کسی کو وش نہیں کرنا ہے ان کے فیسٹیول میں. تو جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو نا، تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کو پھر وہ سوال چبھنے لگتا ہے کہ یار میرے جو دوست ہے، جو غیر مسلم دوست ہے، وہ ہر فیسٹیول میں، ہمارے ہر فیسٹیول میں وہ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، وش کرتے ہیں، لیکن ان کے ایک بھی فیسٹیول میں نہ ہم وش کرتے ہیں، بلکہ یہ سامنے سے بھی اگر وش کرنے آتے ہیں تو ہم اپنا پلڑا چھڑا کے دور بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اندر سے کھانے لگتی ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یار یہ کس طریقے کی انسانیت ہے کہ میں ایک اپنے انسان جو کہ وہ خود، اگر مجھے سمجھو میں ایک آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے بچانے والا، مجھے ہاسپٹل تک پہنچانے والا میرا ہندو دوست ہوگا، میرا کرسچن دوست ہوگا. وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو مجھے وش بھی نہیں کرتا ہے تو اسے میں کیوں ہاسپٹل لے کے جاؤں. وہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائے گا، وہ میری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کھانے لگتی ہے. تو اس طریقے سے میں کوئی ہندو ریلیجن سے یا کرسچینٹی سے کوئی انسپائر نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مکس کلچر میں رہنے کے بعد مجھے اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ میرا جو ریلیجن ہے اسلام، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر صرف مسلم والی بھاونا ہے، اسلام والی بھاونا، جو دو چیزوں میں بانٹ کے رکھا ہے، اسلام اور غیر اسلامی لوگ، مسلم اور غیر مسلم، بس یہ چیز ہے اس اچھا کے اندر. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ آپ پہلے ایک مسلمان تھے، تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا. جی تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق ہے. اگر تم لوگ بندوں کو نہیں آسانی پہنچا رہے، ان کی دل آزاری کر رہے ہو، تو تم میرے لیے بھی اچھے نہیں ہو. نہیں، لیکن اگر آپ پورا اسلام کا سسٹم دیکھ لیجئے نا انونیمس جی، اب مجھے پتا نہیں کہ آپ نے کتنی ساری ہماری سٹریم دیکھی ہے یا کتنی ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے. اچھا اچھا، ایک بات مجھے کہنی تھی، میں نے آپ کی نا جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ تو اس میں مجھے خیر اتنا تو آپ نے برے الفاظ استعمال نہیں کیے، پر بات یہ ہے کہ انسان کے نظریے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور انسان کے دماغ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انسان کا دماغ نا سب سے پہلے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. مطلب آپ ایک چیز کو آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سکے کا پہلا پہلو پھر دوسرا پہلو، آپ کی نظر میں نا ہمیشہ نیگیٹو پہلو ہی آتا ہے، آپ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں دیکھتے. اب دیکھیے انونیمس جی، یہ سوال آپ اگر کرتے کوئی ایک غیر مسلم سے کہ آپ اسلام کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی سکتے. آپ ایسے شخص سے بات کرے جو خود اسلام کی دعوت دیتا تھا اور دفاع کرتا تھا، تو نیگیٹیوٹی اگر تو ہوتی ایک منٹ تو میں، آپ اچھا سوری ہے نا، آپ بولیے. سمجھ رہے ہیں نا کہ میں تو خود دعوت و تبلیغ کرتا تھا، اسلام کا دفاع کرتا تھا، تو نیگیٹیوٹی جی اگر جی، ہوتی تو میں، چلو اب بات ڈفرینٹ ہے. آپ دفاع کرتے تھے یعنی وہ ہوں پاسٹ ہے، اور ہوں کرنٹلی آپ نہیں کرتے، آپ نان مسلم ہیں، تو بہت کیوں ہوا ہوں؟ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. نہیں تو ٹھیک میں ہے. وہی اور کہہ رہا ہوں نا کہ پازیٹیو تھنکنگ سے مجھے ایکس مسلم یا نان مسلم بننے کی جو وجہ تھی، اسی بنیاد پہ میں نے کیا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے ایک بات، آپ نے مجھے ای میل پہ لکھا تھا کہ آپ نے قرآن ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پورا نہیں پڑھا ہے آپ نے، جی صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، ٹھیک جی، ہے نا، آپ نے اسلام کو صرف اتنا سیکھا ہے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے. نہیں یہ بات تو درست نہیں ہے. اگر میرے دماغ میں کوئی سوال ہوتا ہے تو میں اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے مل جاتا ہے، کیونکہ میرے اندر یہ امید ہوتی ہے، میرے اندر یہ یقین ہے کہ اگر میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تو مجھے مل جائے گا. اچھا، ابھی مجھے بتائیے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک آیت، ایک بھائی جو ہمارے جڑے تھے انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ جو سیکس سلیوز ہوتی ہے اس سے بھی بدتر ہے.
میں آپ کو بتا دوں اسکرین پہ وہ آیت, آپ جی اس کے بارے میں ضرور, کیا کہیں گے؟ جی ضرور, آپ پہلے دکھا دیجئے. جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, انگلش میں پڑھ دوں میں یا اردو میں؟ میں اردو میں خود پڑھ لیتی ہوں. اچھا جناب, آپ نے کہا سیکس سلیو, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم لونڈیاں. اچھا, اب لونڈیاں سن کر آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا کلک کرتا ہے یا کیا میننگ نکلتا ہے, پر میرے لیے تو لونڈیا ایک عورت ہی ہوئی. وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ لونڈیوں کا کیا سسٹم تھا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ابھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے ایک آیت ہے, اور جو میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے, جو آپ بول رہے تھے نا حقوق العباد, تو اس کو حقوق العباد میں جو ہے وہ صرف مسلمان آتے ہیں, اچھا سارے لوگ تو وہ نہیں آتے ہیں. حالانکہ ایک اللہ منٹ کا دعویٰ ہے کہ اللہ سب مخلوق کا جو ہے وہ رب ہے, لیکن اس جی میں وہ بائیفرکیشن جو ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھیے اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ دیکھیں, اس بات پہ تو میں یہی کہوں گی کہ ایک مسلم مرد کے لیے ایک مسلم عورت ہی حلال ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک صحیح بلیف ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک مسلم مرد نماز پڑھتا ہے اور اگر ایک مشرک عورت نماز نہیں پڑھتی ہے, تو دونوں کو کیسے, دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے بلیفز ہوتے ہیں, ایک فیملی ہوتی ہے, تو نہیں, آپ کیسے. دیکھیے آپ جو ہے نا انونیمس جی, آپ ورڈز کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر یہ کہنا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن والے ہیں, جو بلیف سسٹم ہے, سیم بلیف سسٹم ہے, ان کے ساتھ آپ شادی کریے, تو سمجھ میں آتا ہے پھر بھی کہ ٹھیک ہے سیم بلیف سسٹم ہوگا تو آگے کریش نہیں ہوگا اور ڈفرینسز نہیں آئیں گے. لیکن جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جیسا ادھر ہے بلیونگ سلیو وومن از بیٹر دین اے پولیتھیسٹ, ایون دو بلیونگ شی مائٹ مطلب پلیز یعنی یو. آپ مطلب بلیونگ تو انہی سینس لوں گی نا کہ آپ اپنی ہی عورت پہ جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں, اور اگر وہ عورت مسلمان ہے تو آپ کی بیوی ہے تو آپ اسی پہ یقین کر سکتے ہیں بنسبت ایک مشرک عورت کے. تو مطلب مشرک عورت جو ہے آپ کے نزدیک وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے؟ بھروسے کے لائق نہیں, پر زندگی تو کے مطلب زندگی کے لیے آپ ایک مسلم ہیں اور آپ ایک مشرک عورت سے شادی کر رہے ہیں, تو مطلب کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں آگے کی زندگی کا تو نہیں پتا نا, کیونکہ اللہ بے شک بہتر جانتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کوئی بہتری ہی رکھیے کہ مشرک عورتوں کو مشرک مردوں کے لیے نہیں صحیح قرار دیا گیا. نہیں, اچھا ایک اور اچھا بات دوسری یہاں بات آپ نے یہ کہا, ایک منٹ انونیمس جی, اور آپ نے ایک بات یہ کہی کہ لونڈیوں میں کیا پرابلم ہے. اگر آپ کو کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو چلے گا؟ آپ کو کوئی لونڈی بنا لے, سوری معافی چاہتا ایک ہوں کہ میں ایسے منٹ جی, الفاظ آپ کے لیے یوز مجھے کر رہا ہوں. آپ ہاں بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں؟ ایک منٹ, میرے لیے لونڈی کا مطلب ہے ایک عورت یعنی لڑکی. بھلے ہی ایک کس نے کہا نازیبا آپ لفظ کو؟ سننے میں اچھا نہیں لگتا, پر مجھے کس نے کہا کیا مطلب میں نے لوگوں کو سنتے تو نہیں دیکھا, پر لونڈی کا مطلب ہی ان سینس جاتا آپ ہے کو ایک لونڈی عورت. کا ڈفرینس, لونڈی کے بارے میں پتا بھی ہے؟ اسلامک کانسیپٹ آف لونڈی کیا ہے؟ جی نہیں. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ دیجیے. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو انونیمس جی؟ جی نظر آ رہی ہے. اچھا, دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. مجھے صرف یہ سپر چیٹس لے لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے لونڈی آپ کے نظر میں کچھ برا آپ کو نہیں لگ رہا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. یو ڈونٹ ہیو ریلیجن, یو ڈونٹ لیو ریلیجن, the belief goes away automatically bit by bit along with time when you embrace reality. بالکل صحیح, اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی. دیوراج جی بہت بہت شکریہ کنٹریبیوشن کے لیے. کریٹیکل ریزننگ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. کیا اس محترمہ کا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہوا؟ اب وہ تو وہی بتا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر یہ بوری ہے تو ہوا ہوگا, اگر بوری نہیں ہے تو پھر نہیں ہوا ہوگا.
क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं यजीदी वुमन की हालत बताओ। आई थिंक अगर ये एक एडुकेटेड वुमेन है एनोनिमस जी, तो डेफिनेटली अगर वो न्यूज़ देखती है तो उनको पता होगा कि यजीदी वुमेन या वहाँ की जो महिला है उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। मसूद, और कोई सुपर चैट्स है तो स्क्रीन पे लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मिस हो गए मिस हो गए कुछ, एक दो सुपर चैट थे, सुपर स्टिकर थे, मिस हो गए। ठीक है, आप ये कर लो, फिर बाद में हम बात करते हैं। अच्छा टॉपिक। हाँ, वो हम बाद में उसको कंसिडर कर लेंगे। हाँ, तो एनोनिमस जी देखिए आपके सामने है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में, वो देखिए क्या लिखा है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। ठीक है। और इन मोहतरम इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं इजीली, अगर इसको समझना है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोस योर राइट हैंड्स पोसेस, दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू। अब इसमें एनोनिमस ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर यानी मुस्लिम मर्दों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शादीशुदा औरतें हराम है, सिवाय उनके जो तुम्हारे मिल्कियत में है, जो राइट हैंड पोजेस है। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें ये कहा जा रहा है, आप ये बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है, तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। ठीक है। स्लेव का लफ्ज जो है वो कहाँ है, मतलब हाँ, मैं बताता हूँ। राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, ये मैं देखिए स्टॉप कर देता हूं। एक मिनट, मैं पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप बताइएगा। एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी नजर आ रही है। ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें। कैदी ठीक है। मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें। ठीक है। क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहां, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उन सब की इज्जत है। ठीक है। सही बात है। हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है। एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए आगे क्या है। और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ष जाना। अब आप बताइए, उर्दू आप जानती है ना जी हाँ। एनोनिमसली? जी। जिमा किसको कहते हैं? जिमा का मतलब नहीं पता मुझे। जिमा सेक्स को कहते हैं या इंटरकोर्स को कहते हैं? अच्छा ठीक, फिर? ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब ये शादीशुदा औरतें थी जो जो सहाबा इनको पकड़ के लेके आए थे, कैदी बनाए थे, स्लेव्स बनाए थे। उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये शादीशुदा है, हम इनके साथ सेक्स या इंटरकोर्स कैसे करें। ठीक है।
اب وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یار کیا کیا جائے. اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء، یہی والی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. اب آپ بتائیے. اچھا ایک منٹ ساحل بھائی، آپ نے قرآنی آیت تو پڑھی ہے، آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہوگی پھر؟ یہ تفسیر ہے اس کی، یہ جو حدیث ہے یہ اس کی تفسیر ہے. نہیں، تفسیر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ. آپ غزوہ حنین کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی سچویشن، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیسی کیفیت تھی، یہ سب تفسیر میں بیان ہوتی ہے. حدیث تفسیر نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میڈم، آپ کو پھر بالکل بھی اسلام کا نالج نہیں ہے. آپ کوئی عالم سے رابطہ کرے. جو حدیث ہے اور جو تفسیر لکھی جاتی ہے نا، وہ خود حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے. چلیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، حالانکہ میں نے اس آیت کا شان نزول آپ کو بتایا کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے. میں آپ کو تفسیر بھی بتا دوں گا، اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گا، میں بتا دوں گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے سے لونڈی الفاظ کو ایک دم ہلکے میں لے رہے تھے، آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورتیں یا وہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو ان کے ساتھ انٹرکورس کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم ایسے مذہب کو ہم صحیح دیکھیں، مانیں. میرے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو آیا، میں بتاتی ہوں. یہ ہے کہ ہاں. جیسے کہ غزوہ حنین کی بات چل رہی تھی تو بہت سے مشرک بھی انتقال کر گئے، چلے گئے دنیا سے. اب ان کے پیچھے جو تھی ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے. تو عدت کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو 40 دن تک عدت پر بیٹھنا پڑتا ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے 40 دن کے اندر. اور یہاں پہ جو آپ نے بات کری نا صحابہ والی، تو وہ اس لیے کہ شاید ان مشرک عورتوں کو سہارا مل جائے گا اگر ان کو کوئی پالنے والا نہیں. اگر دیکھیے، اگر سہارا ملنے کی آپ بات کر رہی ہے اور اس میں مزے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں. حالانکہ آپ کا جو بولنے کا جو بات ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ لوگ سیکسول انٹرکورس کے لیے کترا رہے تھے اور ان کے جو شوہر ہے وہ تھے. یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اگر ہوں گے تو آپ کہہ رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو یہ بیچارے ان کو سہارا دے رہے تھے، بلکہ عدت کا بھی تو ذکر ہے. ہاں، عدت وہ اس کے لیے ہے تاکہ مطلب وہ آلریڈی اگر پریگننٹ ہے وہ، تو آپ سیکس کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا بچہ ہے یا اس کے پہلے شوہر کا ہے. بس اس کے ایک پریکاشن کے لیے وہ عدت ہے سر. میڈم جی سمجھیے، وہ صرف ایک پریکاشن کے لیے عدت ہے. ادھر سوال عدت پہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ جو لونڈی ہوتی تھی، سلیوز ہوتی تھی، ان کے ساتھ سیکس الاؤڈ تھا، بلکہ یہ لوگ کوئٹس انٹرپٹس بھی کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کے ہاتھ میں جو سلیوز لگی ہے ان کو کہیں بچہ نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ سلیوز کو بیچا بھی کرتے تھے. چلیے میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے اور کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیے سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 2517 کیا لکھا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولاد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. آپ سہارا دینے کی بات کر رہی ہے، یہاں تو بیچا بھی کرتے تھے یہ لوگ، ٹریڈنگ. اب اس پہ کیا دفاع کریں گی آپ بتائیے مجھے کہ آپ کے شوہر زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو بانٹا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے، اور اس کے بعد جو مطلب آپ کے ساتھ اگر سمجھو معاملہ پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کو بیچا بھی جا رہا ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہیں انونیمس جی؟ جی میں بالکل ڈیفینڈ کرتی، اور مجھے اس میں بہت سوچنے کا وقت چاہیے کیونکہ میں کوئی امپلسولی جواب نہیں دینا چاہتی. مجھے اس میں سوچنا ہے اور میں سوچ کے جواب دوں گی.
اچھا یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے، میں نے ابھی بلکہ ایڈم آپ کو اور تفسیر کے ساتھ بتائیں گے کیونکہ آپ کو تفسیر بھی دیکھنا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا میں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام واقعی میں اچھا ہے، محمد صاحب واقعی میں اچھے ہیں، یا پھر ایسے شخص کو ہم... دیکھیے آپ نے مجھے نا ایک چھوٹی سی بات مطلب ایک ٹکڑا بتایا ہے. میں ایک ٹکڑے کے بنا پہ پورے اسلام کو جج نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی سی بات ہے، مجھے آپ بتا دیجئے یہ چھوٹی سی انونیمس جی. بات نہیں، بھلی بڑی بات ہے، پر اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ان میں سے بھی بڑی بات ہے. تو میں باقی ساروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتی. ایک بات بتاؤ مجھے انونیمس جی، ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں، ٹھیک ہے، ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں، تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے. تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے، تو اس کو آپ ایکسیپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. اس کا میں اس مثال میں پر نے آپ کو ریسرچ دودھ کروں اور گی. پیشاب کی دے دی ہے. جی میں اس سے میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی، سوال کروں گی، اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی، کیونکہ میں ایسے ہی نہیں جواب دے سکتی. لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھیے آپ نے یہ آیت کہاں سے لی؟ آپ نے گوگل سے لی؟ آپ نے کون سی نہ ویب نہ سائٹ سے نہ. لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے، آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے، سورہ نمبر 4. ایک منٹ. مین وائل دوستو، میں نے آج ایک ریکویسٹ نہیں کی، وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. انونیمس جی کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گوگل سے آیت اٹھا لی، اور یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے مومن بھائیوں کا رہتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی مرضی سے کوئی آیت بتا دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ خود اسے کھولے اور یہ ڈاؤٹ ان کا کلیئر ہو جائے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی فیک چیز نہیں بتا رہے، کوئی فیک ریفرنس نہیں ہے، بلکہ جو اسلامک ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوستو 544 لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے امید ہے کہ پھر سے مجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. ایڈم بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب 4 چاند لگ جائے گی اس سٹریم میں. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غالب بھائی بھی جڑے تاکہ چاند تارے ستارے سب سٹریم میں لگ جائے. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا سر، آپ کو آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں، بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو، تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی آپ کی. نہیں انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا اگر وہ سن رہی ہے تو، یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا، میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں، ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی جناب تفاسیر. میں نے کھول لیا. جی ہاں جی سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک ہے، پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں اس میں تم کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں، رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن، اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ نمبر 4. سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24 24. جی. ہاں 24 کھولیے. 24 جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے.
اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لوٹیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہو, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لوٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے. انونس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں, یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس فزیکل قرآن نہیں ہے؟ میرے پاس فزیکل قرآن ہے پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا, میرے پاس اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز, خود پڑھیے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا. دوستوں میں ایک بات بتا دوں, آج کا یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا, لیکن چونکہ انونیمس جی ایک تحقیق کے مرحلے پہ ہیں, اس لیے ہم نے ایک ایکسیپشن ایز این ایکسیپشن ہم نے ان کے ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور آؤٹ آف دی ٹاپک ہم اسٹریم کو ایز آف ناؤ چلا رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اگر انونیمس جی اپنی سوچ اور اپنی بات میں اگر وہ سچی ہے تو یہ ہماری محنت جو ہم یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی میں سچی ہے, اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, تو انونیمس جی ایک دن ضرور ہماری اس ٹیم میں جڑنے والی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ہم سے کہیں گی کہ ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہ بالکل درست ہے, اور میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں کہ یہ واقعی میں غلط ہے. یا پھر اگر ان کے پاس اس کا جواب ملتا ہے تو بھی وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی سوچ یا آپ نے جو بتایا وہ غلط تھا, اس اصل ماجرا جو ہے, اصل چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. صحیح کہا ایڈم جی میں نے؟ بالکل بے شک صحیح کہا سر. یہ اسکرین شیئر کرا دیں تاکہ جو لوگ لائف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے, کیونکہ وہ تو اپنے قرآن پہ پڑھ رہی ہیں. تو یہ سوری مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا, آیت نمبر 5 اور 6 جی رائٹ؟ جی سسٹر, سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, میلز کی بات ہو رہی ہے, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے, تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں. 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا. بالکل. اور اشوک کمار سنگھ جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ اشوک کمار جی. بتا دیجیے کس آیت کی سسٹر؟ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی. جی, آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا. نہیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے, نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. کوئی بھی پیش کر دو ایڈم, کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لیں جی ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومنین. یہ ایک سیکنڈ کیجیے, آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے. ہاں ایڈم بولیے. اوکے 23:6 میں سر کھول رہا ہوں اس وقت تفسیر. یہ لے جی, ساری پڑھ لیتے ہیں سر, تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں, کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز
that is to be their spouses, and what their right hand possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see Ibn Kathir. Ibn Kathir जो है उसके ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 11 पूरा का पूरा इसके अंदर है. तो NN4 जी मीनवाइल कह रहे हैं एडम भाई की एंट्री एकदम सही वक्त पे हुई है. बिल्कुल, एडम भाई हमेशा सही टाइम पे एंट्री मारते हैं. Thank you so much. और सर ये देखें, they are free from blame, but whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, वो aggressors में से हैं. ठीक है, तो and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives, one who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim जो कहे कि slave girl के साथ sex allowed नहीं है. अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो बताने की कोशिश की क्या क्यों हो रही है एडम और मेरी तरफ से. उससे पहले क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं साहिल जी एंड एडम भाई कोई नोटी आयत हदीस. बिल्कुल ये सब नोटी नहीं बल्कि दुख देने वाली आयतें हैं. एनोनिमस जी, बताने का मकसद ये है कि सेक्स स्लेव्स के साथ या स्लेव्स के साथ शादी करना कोई शर्त नहीं है. आप बिना शादी के, बिना निकाह के आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, बल्कि आप उसको बेच भी सकते हो. बल्कि जो स्लेव्स थी उनके लिए तो पर्दा भी नहीं था. बल्कि लास्ट 2 स्ट्रीम में हमने कवर किया था, जो उमर थे वो अनस की स्लेव्स को मार के कहते हैं कि वो जो स्लेव थी वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ती है, तो उनको मार के कहते हैं कि फ्री जो आजाद औरतें हैं उनकी मुतशाबिहत या उनके जैसे आप बनने की कोशिश ना करो. तो ये मकाम जो है इस्लाम देता है. अच्छा सिस्टर, ये देखें, मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है. ये आपको इस टाइप की चीजें अरबी के अलावा शायद कम ही मिले. ये शुबहा है हदीस मारियातुल किबतिया. मारियातुल किबतिया जो है ना, मोहम्मद की एक सेक्स स्लेव थी जो कि उनको तोहफे में मिली थी. जो मोहम्मद का वाहिद बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है इब्राहिम, वो मारियातुल कुबतिया से हुआ था. अगर आपको नहीं पता आप अपने स्कॉलर से पूछ सकती हैं. यहाँ पे वो सवाल ये कर रहा है कि हदीसों के मुताबिक मारिया किबतिया जो है वो मोहम्मद की बीवियों में से थी या नहीं. ठीक है. अच्छा, आपको अरबी पढ़नी आती है? क्योंकि आपने कहा आपके पास अरबी का कुरान है और उसकी ट्रांसलेशन नहीं है. जी अरबी पढ़ना आती तो है, पर यहाँ पे जेर जबर तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि मैं ऐसे सही पढ़ूं नहीं पढ़ूं. कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता जेर जबरदस्त लगा हो कि ना लगा हो. लेकिन चले हम ऐसा करते हैं, मैं गूगल से ट्रांसलेशन ले लेता हूँ इसकी इंग्लिश में. ठीक हो गया? नहीं, मैं गूगल की ट्रांसलेशन को नहीं चले फिर आप ऐसा करें, आप खुद पढ़ लें, ये लें पकड़े, मुझे कोई मसला नहीं है. लेकिन ये सारे ये कह रहे हैं कि अनस बिन मालिक ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि इन्ना रुजालु काना युतीम, ये जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी. ठीक है. उसके अलावा बाकी सारे लोग, यानी मुत्तफिका अलैह ये आपका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो स्लेव थी, वो उनकी बीवी नहीं थी. और जो वाहिद बेटा पैदा हुआ था. हाँ एडम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हदीस भी बता दो ना सुनन नबी दाऊद की कि मोहम्मद साहब अपनी बांदी के साथ सेक्स कर रहे थे, तो आयशा और जी वो कुरान की तफसीर के अंदर भी है, वो कुरान की तफसीर के अंदर भी है. और सुनन नबी दाऊद में भी सही हदीस है, वो सही हदीस है वो. बिल्कुल, इसीलिए मैं बिल्कुल वो भी दिखाते हैं. सर आप वो खोल लें, मैं उतनी देर में ये वाला कर लूं, उतनी देर में आप वो खोल लें. तो सिस्टर बात ये है कि जो स्लेव्स है ना, फीमेल स्लेव कैप्टिव्स ऑफ वॉर, आप अब रुजाल का तो आपको मतलब पता है ना कि वो स्लेव है. आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे देख लेंगे कि वो जना में शामिल नहीं है. और मारियातुल किबतिया भी जो हैं वो उनकी
بیویوں میں سے نہیں تھیں، اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ مسلم، امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے، کدھر ہے، یہ دیکھیں بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کان من سو یہ بھی وہی کہہ رہا ہے، لیکن میں اس کو جو ہے نا لیٹس سی اف آئی کین گوگل ٹرانسلیٹ اٹ. سو آپ اس سبجیکٹ پہ اگر آپ خود پڑھیں نا، عالموں کے پاس تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے آپ کو کیا بتا دینا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ سلیوز جو ہیں وہ ایز اے مال غنیمت کے طور پہ بھی لائے لے جائے جاتے تھے، جی ہاں پتہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ ایک عنہ منٹ، مجھے نا حضرت یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ لوگ جو ہیں سلیو کو ایز اے سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں؟ کیا کیونکہ سلیو سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی، گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے، ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیو جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے، اور پلس اگر میرے پاس میرے اور لیٹس سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری، اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے، میں پروف دکھا دوں؟ جی اوکے کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ، کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، دے آر یور ملکات الیمین، مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں، وہ دیکھیں آپ، کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33-50 کے اندر نا، آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن.com 33/50. اچھا ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں، سسٹر، مجھے بات کرنے دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دیکھیں، یہ آپ نے کہا ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں، زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت رائٹ یمینو کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے، یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی نبی، نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا، نکاح کیا گیا، پھر وہ ان کے سسٹر لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا، نہ کہ الگ سے لونڈی. یہ ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں، ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی، اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورت المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6، ان کو. سورت مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے، 24 کی 5-6 جو میں نے آپ کو دکھائی، جی
24 थी 23 थी, सॉरी मोमिनून की क्या थी, मोमिनून 23 की, 5 और 6 जितना मुझे वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सवाए अपनी बीवियों के और अपनी लोंडियों के, अज़वाजिहिम बीवियां, औ मा मलकातल ईमानुहुम। तो अगर मलकातल ईमान को आपने बीवी ही बना लिया है तो इसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत क्या थी कुरान में? आप समझ रही हैं इस बात को? अच्छा, अब मैं आपको मतलब आप जो कहना चाह 33-50 रहे हैं कि दिखा रहा अगर था, स्लेव्स को बीवी ही बना लिया गया, तो सेपरेट लिखने की आप मुझे जरूरत तो नहीं ना कुछ रहती सिस्टर। पूछने तो दें, आप आगे बढ़े जा। मैं आपको बताऊं, आपने जब हनारिया का जिक्र किया तो हम जितना मुझे बताया गया है तो आपकी आवाज भी ब्रेक हो आप रही है। सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने अच्छा एडम, उन्होंने इनकी हजरत आवाज खदीजा ब्रेक से हो रही शादी है। की, वो एक बेवा थी। उसकी बात ही नहीं हो रही खदीजा की, मैं मारिया अल किब्तिया की बात की है अभी आपके सामने सिस्टर। जी, वो मालिक, वो उनको तोहफे के तौर पर मिली गई थी। जी, तो क्या उन्होंने उनसे शादी की थी? शादी निकाह तो किया था ना, वरना वो नहीं, मतलब एक मिनट दिखाएं आपके मुझे पास मैंने अभी आपको पूरा अरबी का आपने अभी रेफरेंस ये दिखाया, आपको प्रूफ दिखाती है। अगर मैं प्रिपेयर होकर आती कि जी मुझे हजरत मरियम के बारे में बारे में बात करनी है, ओके, आप मारिया तो किब्तिया मैं की बात ना करें, जाती। आप जाके सर्च करें। ये देखें, मैं आपको चंद एक आर्टिकल्स देने लगा हूँ प्राइवेट चैट के अंदर, इनको अच्छा अपने एडम, स्कॉलर्स को दिखाइएगा पर और बताइएगा। अच्छा, एक मिनट, एडम जी सर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर जी है? सर, आपकी आ रही है, सिस्टर की टूट रही है। हाँ, अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, इनको ये डाउट है ना कि मैरिज जो है वो कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूँ कि वो सुनन अबी दाऊद वाली जो हदीस है ना कि मोहम्मद साहब स्लेव के साथ सेक्स कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे वो सूरह तहरीम की आयत उतरी थी, जी, वो मैं सिर्फ दिखा दूं, एक बार मुझे मिल नहीं रही है, वो दिखा दो, मसला ही खत्म हो जाएगा मैं ना। दिखाता हूँ वो सर। हाँ। मीनवाइल अशोक कुमार सिंह जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। भाई एडम भाई को एक बार बोल दो प्लीज, आपके चाहने वालों में हम भी है। आई लाइक योर ओ, लॉजिक। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा आदम भाई, एक और सवाल था मेरा आपसे कि आपने मुझे एक कुर्सी और एक किताब दी, तो आप मुझे बताएं कि कौन शख्स होगा जो अपने पैसों से कप या कुर्सी खरीदेगा और उसे तोड़ देगा? तो सेक्स करने में तोड़ना कहाँ से आया? आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मैंने कहा सेक्स करने में तोड़ना कहाँ से आया? जनाब, आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग सेक्स के अलावा से क्यों नहीं आगे बढ़ता? एक दो लोगों के बीच जरूरी नहीं सिर्फ सेक्स ही हो, और भी डिफरेंट चीजें हैं। एनोनिमस जी, क्योंकि आपके मोहम्मद साहब और सहाबा के दिमाग में सेक्स ही चलता था। अच्छा सिस्टर, बात ये है, कोइप्टस नहीं सर, इंटरप्टस वाली हदीस भी हम बता सकते आपने हैं उनका कि दिमाग वो पढ़ा? सर एक सेकंड, हदीसों में से मालूम पड़ता है। हाँ एडम बोलिए। साहिल भाई, एक सेकंड, मुझे इनको जवाब देने दें। सिस्टर देखें, सेक्स हम नहीं ना लिख रहे, ये आपका कुरान लिख रहा है, राइट? क्या कुरान कह रहा है कि शर्मगाहों की हिफाजत करो सवाए अपनी बीवियों और मलकातल यमीन के? मैंने तो सवाल आपसे सिर्फ ये किया है कि वो जो बीवी आपकी सपोजिटली आपकी बीवी है वो एक है, यानी कि आप, सॉरी, आप जो फीमेल हैं, सपोजिटली आप किसी शख्स की बीवी हैं, उसके अलावा उसके पास मल्टीपल स्लेव गर्ल्स हो सकती हैं इस्लामिक शरा के मुताबिक, जो आपके घर में काम कर रही हैं, और वो शख्स जब चाहे, अगर वो स्लेव है, वो पैसे पे भाड़े पे आई हुई नौकरानी नहीं है, स्लेव है, तो वो शख्स आपके अलावा उन तमाम स्लेव गर्ल्स के साथ सेक्स कर सकता है, अलाउड है, हलाल है। क्या आप इस चीज के ऊपर सोचना पसंद नहीं कर रही? पहली बात, ऐसी सिचुएशन इस दौर में होना तो कोई बहुत ही दूर की बात है, और ये 1400 साल आपको पता है पहले कि कब हमें खत्म नहीं हुई पता थी? क्या सिचुएशन थी।
سسٹر ایک سیکنڈ, ہمیں سب جی پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے, کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے, اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے. انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا, جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے. اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں, میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا, اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی. لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں, دیکھ لیں, اللہ کا پہلے مائنڈ, جی آپ جی نے یہی میں کہا نا؟ پہلے پہلے ہم یہ دیکھ لیں, پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, باری باری کرتے ہیں نا, ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں, پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے, او پروفٹ وائی ڈو یو پروہیبٹ what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria. So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. لیکن سکسر بات آپ سے میں سمپل یہ کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں کیا ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, سیکس سے آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا ایک عورت جس کو آپ نے باندھی بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو سیکس کرنا ریپنگ کہلائے گا یا ایک شادی کہلائے گی؟ پلیز پہلے تو یہ جواب دیں. ریپنگ تو نہیں کہلائے گا, کیونکہ ریپنگ نہیں کہلائے جو گا. اگر اچھا چلے میں کیوں, میں بتا اب آپ دیتی کو اس ہوں کی کیوں. انالوجی دیتا ہوں. کیونکہ ہاں جی ریپنگ جگہ میں 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک زبردستی کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ جی وہ غلام تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا, وہ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا, تبھی انہوں نے, اگر وہ منع کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. اوکے, یہیں پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب مجھے یہاں پہ یہ دکھائیے, یہ میری بات آج سے 3 ہفتے سے میں یہی پوچھ رہا ہوں تمام مومنین کو اور مومنات کو جو اس چینل پہ آ رہی ہیں. مجھے ایک ریفرنس دے دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ جو سلیوز عورتیں ہیں سیکس کے لیے ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب میں آپ کو دوسری لاجیکل ریزننگ دوں گا, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً دین اسلام چھوڑ دیں گے. دیکھیں, میں ایک مسلمان ہو کے میں نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا. سپوز کریں کہ آپ انڈیا میں رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں, سپوز کریں. اور یار انڈیا والے لوگوں سے معذرت, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایک مسلمانوں نے حملہ کیا انڈیا پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے, آپ مرد ہیں, آپ کو قتل کر دیا, آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آپ کو باندھی بنا لیا. اب میں اس جنگ میں شامل تھا اور میرا نام ہے دھئی القلبی. میں اس جنگ میں شامل تھا, میں قتل و غارت میں شامل تھا. میں محمد کے پاس آیا اور میں نے محمد کو کہا مجھے ایک عورت غلام دو. محمد نے کہا جاؤ وہاں پہ اتنی عورتیں پڑی ہیں, جس مرضی عورت کو لے لو. میں گیا اور میں نے جا کے ایک عورت کو لے لیا. اب اس عورت کے ساتھ جب میں سیکس کروں گا, کیا وہ عورت مجھ سے اپنی اجازت کے ساتھ سیکس کرنے دے گی, یا اسے پتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں, میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو انہوں نے مار دیا ہے, he can beat me up as well and still do sex. وہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, لیکن کیا آپ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں؟ اور اس اچھا کو جو, یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں, اور مجھے ہاں, اور اگر وہ سلیو پریگننٹ ہو گئی تو اس کی قیمت بھی آدھی ہو جائے گی. اور سلیو کا پریگننسی چیک کرنے کے لیے اس کے خون والے ایام کا ویٹ کیا جاتا تھا, اور لوگ ان کی تھائیز کو ہاتھ لگا کے خون چیک کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو سب دکھا دوں گا. آپ یہاں پہ صرف بولیں آپ نے کیا دیکھنا ہے, میں وہ کھولنا شروع کر دوں گا. لیکن سسٹر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, بیسک پرنسپل, کہ اگر ایک عورت آپ نے لڑائی کرنے کے بعد اور اس قبیلے اس علاقے سے جیتنے کے بعد حاصل کی ہے, اس کے ساتھ سیکس بل جبر ہی ہے, چاہے وہ
अपने आप को ढीला छोड़ दे आपके सामने, चाहे वो अपने आप को अकड़ा ले, वो सेक्स बिल जबर ही है. यू कैन नॉट थिंक उसके ऑफ इट पास एनी अदर वे. ऑप्शन क्या है, उसके पास एग्जैक्टली. ऑप्शन क्या है कि वो रोके अपने आप को. उसको सब पता है कि ये जो चीज है ये मुझे बेचा भी जा सकता है, मैं नहीं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, तो इसको अलाउड है. तो आप, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आप खुद एक महिला है, और सोचिए कि थोड़ी देर के लिए आपके साथ इस तरीके से हो, आपको बेचा जाए, आपको दे दिया जाए किसी को, आप कैसे सोचेगी अपने बारे में. और इतना कन्वीनियंटली, इतना आसानी से आप इसको दिफा करने की कोशिश कर रही है, इतनी सारे हवाले देने के बाद. बड़ा ही अजीब मुझे लग रहा है. मैं अभी एनोनिमस जी को मौका दूंगा. मीनवाइल अप्पू गडक्कर जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट. और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले. जी एनोनिमस जी बताइए. जी, सुनकर तकलीफ दे तो बहुत है ये तक, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ. सही है, आपने जो बात की है तकलीफ दे, पर एक हिचकिचाहट होती है, खलिश रह जाती है. और मुझे ना इस पे रिसर्च करना है, क्योंकि जितना आपने किया है वो तो आपको पता है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया. पर वो जो मेरे दिल में जो छोटी सी खलिश है ना, वो मुझे वो रिसर्च करके अपने सीनियर से पूछ कर, समझ कर फिर एक्सेप्ट करना है. मैं इम्पल्सिवली ठीक है. कोई नहीं अपना ये जवाब दे. सवालात आपको समझ आ गए हैं, जो सवालात आपके सामने किए हैं जी वो आपने किए हैं. आप प्लीज ये रेफरेंसेस मुझे किसी तरह अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज. प्राइवेट चैट में मैंने आपको मारियाल कुप्तिया का रेफरेंस दे दिया. उसके अलावा आप ऐसा कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे रेफरेंस लेके आइए. हाँ, ठीक कि है. शादी करना जरूरी है. नहीं, अगर एडम जी, अगर एनोनिमस जी अगर जाती है कोई आलिम के पास, वो खुद कहेंगे कि शादी कोई जरूरी नहीं है. मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी नहीं है. कोई कंपल्सन नहीं है शादी में, बल्कि उनको, फिर उसके बाद अरे आप क्या कहेंगे? हाँ फिर आप जी, क्या कहेंगे जब आपको आपका आलिम बोल दे, आपका टीचर बोल दे कि सेक्स शादी की जरूरत नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? पहले आप मुझे उनसे एक्सप्लेनेशन तो लेने दें, क्या पता वो मैंने ये यही बात ना कहें. नहीं, मैंने आपको कहा कि वो यही कहेंगे. मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ. आप मुझे ये बताएं कि अगर वो ये कहें तो आप क्या कहेंगे? कि शादी तो ही होगा, जरूरी नहीं है, कि शादी नहीं जरूरी है नहीं है. जरूरी. अगर वो हाँ आपको ये नहीं. कंफर्म कर दें कि शादी जरूरी नहीं है, आप क्या और कहेंगे? बेचा भी जाता था. और बेचने की तो हदीसें मैं आपको ढेर सारी दे देता हूँ. ये देखें, ये एक मेरा आर्टिकल है, ये मैंने आपको नहीं तो प्राइवेट मैं चैट उनको में. ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी. मैं ये उनको देखें, ऐसे थोड़ी ना, उनको एक सीधा ये रीजन मैंने दे के मैं. सिस्टर मेरा आर्टिकल देखें प्राइवेट चैट में, आपको नजर आया? ओके सिस्टर गो. क्या ये हुआ, गलती ड्रॉप से हो गई लेफ्ट है? हो गया शायद, गलती से लेफ्ट हो गया उनका, क्या हो गया? गलती से लेफ्ट हो गए शायद वो, ओके. तो प्राइवेट चैट ओपन कर लेंगे. यार ये साहिल भाई, ये जो आर्टिकल है प्राइवेट चैट से निकाल के ना मेन चैट में फेंक दें और एनोनिमस को टैग कर दें. इसमें मैंने एक कोई मिनट. 20 के करीब हदीसें हैं स्लेव्स की, जो मोहम्मद ओन करता था, वो मैंने डाली हुई हैं, ताकि एक ही लोकेशन पे सारों के लिए सारी चीजें हो जाएं. बिल्कुल. ये और बल्कि मैं इनको अभी एक वीडियो भी बताने वाला था. एक मिनट. वो जिसमें वो पाकिस्तान में उलमा आपस में बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं नहीं है. नहीं, वो ये है कि वो आलिम खुद बोलता है कि जो बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, उनको बेचा गया था आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने के लिए. जी जी सर हर जगह बेचा गया ना. मैं ये तो हाँ. मेरा मतलब है, नहीं, कोई साइंस ही नहीं एक है. होता है एडम, एक होता है कि हम बताएं, और एक होता है कि इनका आलिम खुद इस बात का इकरार करे और कहे, तो वो उसमें बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है. यस. है ना. अगर ये खुद अपने आलिम से सुन ले कि हाँ उनको बेचा गया था, तो फिर मसला ही खत्म. अब देखते हैं. लेकिन इतना तो है कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मुझे जो है दिल में तकलीफ होती है, यानी मुझे गलत लगता है. अब हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि ठीक है, आप देखो, कोशिश करो, और फिर भी आपको अंधेरे में रहना है तो आपकी मर्जी. किसी पे कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, थोप तो नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 676 लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेट्स मेक इट 1000। अभी तो हम असल टॉपिक पे आए भी नहीं है। असल टॉपिक Okay. पे तो हम आए भी नहीं है। चलो हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देवराज जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। प्लीज गूगल सुनन निसाई 3959। बस मैं ये सुनन निसाई की सुनन हदीस को निसाई। ढूंढ रहा था। एक बार देख लेते हैं कि इनका रेफरेंस बराबर है क्या। सुनन नसाई हदीस नंबर क्या लिखा है इन्होंने? 3959। 3959। एक मिनट। हाँ बस बिल्कुल ये मैं सही है बताने के लिए बोल रहा था। सर, चलो ये मैं मुझे भी शेयर उस कर वक्त नहीं देता हूँ मिली। ये। हाँ ये मुझे बताना था। अगर एनोनिमस जी अगर सुन रही है, देख रही हैं, तो वो ये रेफरेंस भी ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी, ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी। मैं शेयर कर देता हूँ। सब एक्सपर्ट हो रहे हैं सर, सब हाँ चीतें हैं सर, सब expert। चीतें हैं। सारे के सारे रेफरेंस देने लगे। अच्छा जी, एनोनिमस जी कह रही हैं स्टूडियो इज फुल। साहिल भाई किसी एक आधे को निकालें ताकि एनोनिमस जी विनोद वापस आना चाहे। परमार जी, विनोद परमार जी छोड़ दीजिए स्ट्रीम आप। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए कितने जबरदस्त हैं हमारे व्यूअर्स भी। मैंने कहा और वो स्टूडियो उन्होंने खाली कर सर दिया। अरे उनका मैंने बहुत किक बहुत किया। शुक्रिया। अच्छा अरे यार ऐसा मत करो, किक मत करो, पहले मौका तो दो उनको। हाँ, ठीक है सर। आ जाइए एनोनिमस जी। ठीक है जी भाई आप, मैं आ गई दोबारा। वो हाँ जो देखिए आपके सामने एक हदीस है एनोनिमस जी। ये सुनन नसाई की हदीस है और देखिए ग्रेड इसका सही है, दारुसलाम से सही हदीस है। It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you? इसका मैं उर्दू का ऑप्शन इधर है क्या देख लेता हूं ताकि इनको उर्दू में भी बता दिया जाए। लेकिन मुझे उर्दू नहीं ट्रांसलेशन समझ आ गया, मुझे आ गई समझ हाँ तो गई। आप खुद देखिए अभी कि मोहम्मद साहब जो है अपनी फीमेल स्लेव के साथ वो इंटरकोर्स कर रहे थे और आयशा और हफ्सा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके पीछे पड़ गए जब तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब से हराम है मेरे ऊपर ये। फिर अल्लाह जो है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आया कि कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो आप। फीमेल स्लेव के साथ तो सेक्स करना अलाउड है इंटरकोर्स, तो अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया सूरह तहरीम की। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह दूं, क्योंकि मैं इन्हें वादा किया हुआ है कि जाएं अपने तमाम उलमा के पास और ये कंफर्म करें। इस चीज के ऊपर चंद उलमा एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं शहद हुआ का है। था। हाँ, ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं हुआ था। इररिस्पेक्टिव इस स्पेसिफिक वाकये को छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या मोहम्मद के पास सेक्स स्लेव्स थी? यस। क्या मारिया मोहम्मद की सेक्स स्लेव थी? यस। क्या मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपने सहाबा अकराम को सेक्स स्लेव्स बांटी? यस। क्या सहाबा अकराम सेक्स स्लेव्स जो हैं वो बेचते थे? यस। बाकी आपको किसी चीज के ऊपर एतराज नहीं मिलेगा। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्कॉलर के पास जा रही हैं, वो किस लाइन ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है और किसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके ऊपर यस हो सकता है एतराज। बाकी जो बातें की उन पे एतराज नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं एडम जी हमने काफी कुछ इनको बता दिया है। अब ये तहकीक कर ले और वाकई में अगर ये एक यानी इनके अंदर वो दिल है जिसको वो समझ सकती है कि अगर ये वैसी कंडीशन में आ जाए तो वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने वाली है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। कुछ और आपको एनोनिमस जी बोलना है या फिर हम दूसरे को मौका दे देते हैं? आज का जो टॉपिक है उस पे हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछना। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और मैं भी रिसर्च करूंगी, इंशाल्लाह मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा।
जी अच्छा, दूसरी चीज एनोनिमस जी, सिर्फ ये एक एतराज नहीं है, बल्कि हम स्ट्रीम में हर हर ये हमारी जो ओपन लाइव स्ट्रीम होती है उसमें हम एक एक नया नया एतराज लेके आते हैं। एक जो वाकई में सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है, उसका कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे एतराज का मौका भी मिले। इन दी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि कोई उन पे एतराज कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार ऐसे मौके आते जा रहे हैं कि हमें एतराज करने का मौका मिलता जा रहा है। बल्कि अब हम दूसरे को मौका देंगे। आप देखना जो आज का जो टॉपिक है वो आप किस तरीके से उसको लेती हैं।